ماہ شعبان اسلامی کیلنڈر کا ایک محترم و معظم مہینہ ہے اور ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں، فضیلتوں اور سعادتوں کو لے کر آتا ہے، اور ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان سعادتوں اور برکتوں سے اپنے اپنے ظرف کے مطابق اپنا حصہ حاصل کر لیں۔ مگر بہت سے لوگ اس ماہ کی آمد و رفت سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اس سے بے توجہی و غفلت برتتے اور ان سعادتوں اور برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض حضرات اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اس مہینے میں بعض بدعات اور خرافات کے مرتکب ہوتے ہیں، اور سعادتوں اور برکتوں کے بجائے حرمان نصیبی بلکہ اور اس سے بڑھ کر بدبختیوں اور نحوستوں کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کی بحیثیت مسلمان ہونے کے سب سے پہلے اور اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہر معاملہ میں قانون خداوندی اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کرے، اور جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان کو ضرور کرے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے پوری طرح پرہیز کرے۔ منمانی رسومات، من گڑت خرافات سے کوئی واسطہ اور تعلق نہ رکھے۔ اسی طرح جب کوئی مہینہ آئے تو پہلے معلوم کرے کہ شریعت نے اس کے بارے میں کیا کرنے اور کیا نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ شعبان کے بارے میں عوام الناس میں دو طرح کی غلط فہمیاں اور غلطیاں رائج ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا صحیح علم نہیں، اس لیے غلط سلط باتوں کو اپناتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اس کی فضیلت کا علم نہ ہونے کی بنا پر اس کی اہمیت پر نظر نہیں ہے، لہٰذا اس مضمون میں اس کی فضیلت و عظمت پر بھی روشنی ڈالوں گا، اور اس میں جن اعمال کی ترغیب آئی ہے ان کو پیش کروں گا، اور ساتھ ساتھ لوگوں کی من گڑت رسومات و خرافات کی تردید بھی کروں گا جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ناظرین، ماہ شعبان کی فضیلت میں متعدد احادیث آئی ہے، مگر ان میں سے اکثر روایات ضعیف ہے، تاہم بعض صحیح احادیث سے بھی شعبان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے زیادہ رمضان چھوڑ کر کسی اور مہینہ میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بعض احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے چند دنوں کے شعبان بھر روزہ رکھتے تھے۔ یہ روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک روزہ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ شعبان تھا۔ ان روایات اور حدیث سے اتنی بات واضح ہے کہ شعبان کے مہینہ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، جس کی بنا پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خصوصیت کے ساتھ اس میں روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ نیز آخری روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزہ کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے محبوب شعبان کا مہینہ تھا۔ اس سے بھی شعبان کی ایک خصوصی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں شعبان کے مہینے کی ایک خاص فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اس ماہ میں اللہ رب العزت کے دربار میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان میں آپ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ شعبان ایک مہینہ ہے رجب و رمضان کے درمیان جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، اور وہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ ہر عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اس پر کوئی جرح نہیں کی ہے، بلکہ فرمایا کہ ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔
ان کے علاوہ شعبان کی ایک اور فضیلت بھی ہے، وہ یہ کہ یہ مہینہ رمضان شریف سے ملا ہوا ہے، گویا یہ رمضان کا پیش خیمہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی شعبان کو خصوصیت حاصل ہے، جیسے مقدس مقام و جگہ کی اطراف و اکناف کے حصے بھی قابل تعظیم ہوتے ہیں، ایسی ہی مقدس زمانے سے متصل زمانہ بھی قابل احترام و تعظیم ہوتا ہے۔ اس کی طرف ترمذی کی ایک ضعیف حدیث میں اشارہ ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شعبان کا روزہ رمضان کی تعظیم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معظم و محترم مہینے میں کیا کوئی خاص مخصوص عمل ہے؟ ظاہر ہے کہ ہماری شریعت میں ہمیں کسی اور کو اس بات کی گنجائش نہیں کہ اپنے طرف سے کوئی عمل تراش لے، خواہ وہ عمل دوسرے موقع پر دین میں ثابت ہو، مگر اس موقع سے ہٹا کر دوسرے موقع پر بھی اس مخصوص عمل کو اختیار کرنا بلا دلیل شرعی جائز نہ ہوگا۔ مثلا نماز تراویح رمضان میں مشروع ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے، مگر کوئی اس عمل کو شعبان میں بھی جاری کرے اور کہنے لگے کہ اتنا بڑے عمل کو اگر شعبان جیسے معظم مہینے میں ہم کرے تو ثواب کے مستحق ہوں گے، تو یہ سراسر غلط اور خلاف شرع ہے۔ اس لیے یہ غور کرنا چاہیے کہ شعبان کے اندر شریعت میں مخصوص کوئی عمل ہے یا نہیں۔ اس کا جواب اوپر پیش کردہ احادیث سے نقل آتا ہے، وہ یہ کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ امر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ بعض احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ہدایت فرمائی ہے، وہ یہ کہ نصف شعبان 15 شعبان کے بعد رمضان آنے تک روزہ نہ رکھا جائے۔ اس حدیث میں بظاہر ایک چیز نصف شعبان کے بعد روزہ سے منع فرمایا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک اور چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور اس لحاظ سے اس کو بھی شعبان کے اعمال میں شمار کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنا چاہیے، اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد رمضان سے پہلے روزہ رکھنے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ضعف اور کمزوری پیدا ہو، اور یہ ضعف اور کمزوری رمضان کے روزوں اور عبادتوں میں سستی و کاہلی کا باعث بن جائے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے محرومی کا سبب بن جائے۔ اس لیے آپ نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو یہ منع کرنا دراصل رمضان کے لیے تیار رہنے اور تیار ہونے کا حکم ہے کہ رمضان سے قبل روزہ رکھ کر کمزور نہ ہو، بلکہ روزہ نہ رکھو اور اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لو۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جس طرح ایک عمل کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا ہے، دوسرا عمل رمضان کے لیے تیار کرنے کا بھی ہے۔ لہٰذا رمضان میں روزہ رکھنے اور تراویح اور دیگر عبادات میں سستی اور دلجمی کے ساتھ لگنے کے لیے شعبان ہی سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ مثلا کمزور آدمی اچھی اور عمدہ غذاؤں اور دواؤں کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کر لے، بیمار آدمی علاج و معالجہ کر کے اپنے آپ کو تیار کر لے، کسی کو سفر کا خیال ہو تو شعبان ہی میں اس سے فارغ ہو جائے۔ یہ ہے منشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ غرض یہ کہ شعبان فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جائے اور رمضان کی تیاری کی جائے۔